جی کلیئر ہے. اوکے جی. السلام علیکم ایوری ون. اسمی کائنات ملک اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، اور میں سیلف ریئلائزیشن پلیٹ فارم سے آج ویبینار جو کنڈکٹ ہو رہا ہے اس کا ٹاپک ہے پیرنٹنگ اسٹائل اینڈ پیرنٹس چائلڈ بانڈنگ. بیسیکلی جو آج کا ویبینار ہے یہ ایک اویئرنیس ویبینار ہوگا. ٹھیک ہے، اویئرنیس اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس دی جائے. ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی آپ پہلے ویبینار جو بھی ہے سن لیں اس کو. ٹھیک ہے، لیکچر سن لیں. اس کے بعد جو بھی آپ کے کوشچننگ ہوگی وہ ہم لاسٹ 15 منٹ میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا. آپ اس میں اپنے کوشچننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ اپنے ان باکس میں آپ اپنے میسج ٹائپ کرتے جائیں. پھر جو بھی ہوگا ہم ساتھ ساتھ آپ کے میسج کو رپلائی کریں گے. اچھا، بیسیکلی جو آج کا ویبینار ہے اس کا یہ مقصد یہ تھا کہ لائک جتنے بھی ہم ڈس آڈرس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم اینٹی سوشل پرسنالٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے اندر ڈرگس کے یا ایڈکشن کے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں، کمپلینز اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو کبھی ہم نے اس طرح کی وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان کے بیہیویئر کے پیچھے آیا کہ ان کی کوئی فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو میں نے اس کی کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر مجھے لگا کہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، تاکہ ایز پیرنٹ بھی ہم لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے پروفیشنل بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی آج کے ویبینار سے. آپ لوگ بہت زیادہ اس کو فروٹفل انشاء اللہ میں کروں گی کہ آپ لوگ کے لیے یہ فروٹفل ہو. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اگر دیکھیں جب بھی ہم ایک فیملی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو فیملی ہمیشہ صرف دو بندوں سے نہیں مل کے بنتی، یا صرف اس میں فادر اور مدر نہیں ہوتے، بلکہ بچوں کا بھی وہی ایکٹیو رول ہوتا ہے ایک فیملی کو ایک بہت اچھی فیملی میں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی دیکھا جائے تو ڈفرینٹ اسٹائلس ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا یا چائلڈس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ایون اگر وہ پروفیشنل ایز اے ٹیچر ہیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو کیا پیچھے وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، انوائرمنٹل فیکٹر تو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری فیملی بھی بہت زیادہ افیکٹ کری ہوتی ہے ایک بچے کے بیہیویئر میں، اس کی مینٹل ہیلتھ پہ، اس کی سوشل لائف پہ. فیملی بہت زیادہ افیکٹ کری ہوتی ہے. پیرنٹس کا سب سے پہلے تو ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جو ہے کہ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم نے دیکھنا ہے وہ 16 کی ایج میں ہے، آیا کہ وہ گرل ہے یا بوائے ہے. بوائے جیسے جیسے ان کی ینگ اڈالسنس کی ایج ہوتی ہے، اگر آپ ڈیولپمنٹل اسٹیجز کو دیکھیں، جس طرح سے ایک بچہ ہے 16 میں ہے، اس کے بعد 16 میں ینگ ایڈولیسنس کی ایج میں ہے، تو اس کو پیرنٹس ایز اے فرینڈ چاہیے ہوتے ہیں. وہاں پہ پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر پیرنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرے تو مینس وہ کیا کرے گا، باہر کی طرف جائے گا، اور باہر جا کے لوگوں کو جہاں سے اس کو اٹینشن ملے گی وہ وہاں پہ چلا جائے گا. تو مدر جب پیوبرٹی کی اسٹیج ہوتی ہے، ینگ اڈالسنس کی ایج میں پیوبرٹی اسٹارٹ ہوتی ہے گرلز میں، اور بوائز کی بھی ڈیولپمنٹل اسٹیج ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی اسٹرکٹنیس بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ہم اس کو مورل ویلیوز نہیں بتا رہے ہوتے، تو بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے، بچہ ایڈکشن کی طرف بھی اسی ایج میں جا رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جی لائک وہ باہر کی طرف جانا، یا ایک گھر سے باہر وہ 16 کی ایج میں، 17 18 کی ایج میں اسکول سے نکل کے وہ کالج کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اینٹی سوشل پرسنالٹی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایڈکشن کے، ڈپریشن بھی. ایون کل گروپ میں ہو رہا تھا کہ آپ چاہے کہ ڈپریشن، او سی ڈی، انزائٹی کے اوپر اگر ٹاپک کے اوپر بات کی جائے یا اس پہ ایک ویبینار کنڈکٹ کروایا جائے، تو بیسک وجہ ہمیں اس کے فیکٹرز دیکھنے چاہیے کہ آیا کہ کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اینٹی سوشل پرسنالٹی کی طرف جا رہا ہے، ایڈکشن کی طرف بچہ جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے، کس وجہ سے وہ جا رہا ہے. تو آج میں آپ کو جو ہے کہ پیرنٹنگ اسٹائل کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، کہ کس ایج میں بچے کے ساتھ کون سا اسٹائل سوٹیبل ہوتا ہے، اور جو ہے کہ پیرنٹس چائلڈ بانڈنگ کتنی زیادہ افیکٹو ہے.
تو پیرنٹس چائلڈ بانڈنگ کے پہ ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ون بائی ون میں آپ کو پیرنٹنگ اسٹائل کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ تو پیرنٹس چائلڈ بانڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ایک بچہ ہے تو وہ اپنی اپوزٹ سیکس کی طرف مطلب زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ گرلس ہیں تو وہ زیادہ اپنے فادر کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور بوائے ہے تو وہ زیادہ اپنی مدر کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب 16 کی ایج میں بچہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اب 16 کی ایج کی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ وہاں سے آپ کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ کریکٹرسٹکس آپ کی پرسنالٹی کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ بچے کو اپنے پیرنٹس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو فادر ایز اے فرینڈ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت زیادہ آپ نے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بروکن فیملیز ہوتی ہیں، یا 16 کی ایج میں بچوں کی بہت زیادہ کمپلینس ہوتی ہیں۔ اگر آج کے ویبینار میں جنہوں نے بھی جوائن کیا وہ ایز اے ٹیچر بھی ہو سکتی ہیں، ایز اے پروفیشنل کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایز اے سسٹر بھی ہوگی، ان کے بہن بھائی بھی ہوں گے، تو وہ دیکھا ہوگا کہ بھائی کی کمپلینس آ رہی ہیں جی 17 کی ایج میں ہے وہ، ٹھیک ہے جی، بچہ بات نہیں سن رہا، تو بچہ بات نہیں سن رہا، اس کی اکیڈامک پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو اکیڈیمک پرفارمنس اچھی نہیں ہے، بچہ بات نہیں سن رہا، تو آیا کہ ہمیں اس کا کاز دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ اس کی بانڈنگ کیسی ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس کے ساتھ اس کی بانڈنگ کیسی ہے، اور وہ پھر بچہ جو ہے کہ کس طرح سے رسپانس کر رہا ہے، کہ اگر ایک بچے کے اوپر سختی بہت زیادہ کریں گے، ظاہر سی بات ہے اس ایج پہ آ کے تو وہ کبھی بھی بات نہیں مانتا، اور یہی چیزیں ایڈکشن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بچے کو گھر سے توجہ نہیں مل رہی، اس کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی، یا اس کو ہم توجہ نہیں دے رہے، تو وہ ظاہری سی بات ہے لے کے جائے گا، اس کو ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جائے گا، ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ایڈکشن کی طرف اس کو لے کے جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے بیہیویئر جو اس ایج میں ضروری نہیں ہے کہ بچے کے اندر وہ کریکٹرسٹکس آئیں، لیکن جو ہے کہ اس ایج میں آ کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ، بانڈ کیا ہے چیز ہے کہ جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی دو چیزیں ملتی ہیں تو وہ ایک بانڈ بناتی ہیں۔ آئدر اگر آپ کسی چیز کو، اگر ہم لوگ کسی سولوشن کو بھی دیکھیں یا کسی ایسی چیز کو بھی دیکھیں تو وہ بانڈ تبھی بنتا ہے جب دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو ایز اے ہیومن ہماری بانڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہماری بانڈنگ ہوتی ہے ٹرسٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری بانڈنگ ہوتی ہے کمیونیکیشن کے اوپر۔ اگر جو ہے کہ ہم سائیکلوجیکلی بھی دیکھیں تو سائیکلوجیکلی بھی پیرنٹس کا جو ریلیشن شپ ہے، پیرنٹس کا آپس کا ریلیشن شپ ہے، یا پیرنٹس کا بچے کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ ہے، تو وہ سائیکلوجیکلی بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کی پرسنالٹی کے اوپر، بچے کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر، بچے کی سوشل لائف کے اوپر۔ مینٹل ہیلتھ سے میں پہلے ڈسکس کروں گی کہ مینٹل ہیلتھ پہ کس طرح سے وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ پہ اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر آپ بچے کو ایک مورلی سپورٹ کر رہے ہو، یا جو ہے کہ بچہ اگر ایک ایکیڈیمک پرفارمنس میں اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا، تو آپ اس کو وارم دو گے، آپ اس کو موٹیویٹ کرو گے کہ نیکسٹ ٹائم ہاں جی آپ نے ایک اچھا پرفارم کرنا ہے، تو کیا ہوگا کہ بچے کی ایکیڈیمک پرفارمنس بہت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بچہ جتنا اچھا گھر سے سیکھتا ہے اتنا، سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بیسک اسکول، یا وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی درسگاہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے، بچہ وہاں سے سیکھتا ہے، یعنی کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بچے اپنے ایکسپریشن سے دیکھتا ہے کہ جی ماں اس کو کس طرح سے گائیڈ کری ہے، یا ماں کی ایکسپریشن، فیشیل ایکسپریشن کس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچے کے ساتھ اس کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں، جیسے جیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے بچہ لرن بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو ہے کہ ڈیولپمنٹ جس طرح سے اورل، اینل، فیلکس، لیٹنسی، یہ ساری جو ہے کہ ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، تو اسی پہ ہی بچے کی فکسیشنز اگر آ گئی ہیں، کہیں پہ اس کی کوئی بھی ایک نیڈ پوری نہیں ہو رہی، تو وہاں پہ کیا آ جائے گا؟ فکسیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ فکسیشن مینس کہ وہاں پہ وہ جا کے فکس ہو جائے گا۔ نیکسٹ اسٹیج پہ وہ جب جائے گا تو اگر اس کی وہ پہلی نیڈ پوری نہیں ہوئی تو وہ نیکسٹ اسٹیج کو اچھے سے کور نہیں کر سکے گا، اچھے سے کور نہیں کر سکے گا، تو ظاہری سی بات ہے وہ ایک اچھا پرفارمر نہیں بنے گا۔ تو اچھا پرفارمر بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی لائک اگر کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے بچے کی، کوئی بھی پرسنالٹی ایشو ہے یا بچے کی اکیڈیمک پرفارمنس ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو ہے کہ ماں کی غلطی تھی، ماں نے اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا۔ تو
میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ہم ریسرچز کو بھی دیکھیں کہ بچے کو ایٹ دا اسپاٹ دونوں پیرنٹ مطلب مدر اور فادر دونوں کی اسی طرح سے ضرورت ہوتی ہے، جس طرح سے ہم اگر ایک بندے کو بلیم نہیں کر سکتے، ایک بندے کی رسپانسبلٹی نہیں ڈال سکتے کہ ہاں جی آپ کی غلطی تھی، آپ نے اس طرح سے کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب وہ ایک سٹیج اس نے کر لی اورل، یعنی کہ اگر بچے کی ہم دیکھیں کہ اگر ہم اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ویبینار کنڈکٹ کریں گے ڈیولپمنٹل سٹیجز کے اوپر، لیکن میں اوور آل تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، بتاتی ہوں کہ لائک اگر سب سے پہلے اورل سٹیج آ جاتی ہے بچے کی، یعنی کہ اس کی ساری جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے اس کی اورل سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اگر اورل نیڈ پوری ہو گئی ہیں، ٹائم پہ اس کو فیڈ کروا دیا گیا کہ ہاں جی، تو وہ بچہ بڑا ہو کے اگریسو نہیں بنے گا، صحیح ہے، وہ نیل بائٹنگ نہیں کرے گا، اور جو بچوں کو مطلب ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں پرووائڈ ہوتی ہیں تو وہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو نیل بائٹنگ، ان میں ایگریشن، یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بچہ جو ہے کہ جب اس طرح سے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، 12 ایئر کیے جاتے ہیں، جب وہ بچہ سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہاں جی ہم نے اچھے اور برے کو دونوں کو ڈفرینشیٹ وہ کر سکتا ہے، تو وہ بچہ یہ جان پاتا ہے کہ ہاں جی پیرنٹ کا ریلیشن شپ آپس میں کس طرح کا ہے، اور اس بچہ وہ چیز بے شک آپ کو مطلب منہ سے نہیں بتا رہا یا اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہیں، لیکن کیا ہے کہ بچہ فیل کرتا ہے، اور جب وہ فیل کرتا ہے تو وہ اس طرف بہت زیادہ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو اگر ہم ڈس آرڈر کی بات کریں تو موڈ ڈسٹرپٹیو ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ڈائگنوسز آپ کو 10 ایئر کی ایج میں ملیں گی۔ 10 ایئر کی ایج میں لائک بچہ بہت زیادہ اگریسو ہے، موڈ سوئنگز اس کو بہت زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جتنی بھی ڈیلی لائف اس کی روٹین ہے وہ اچھے سے پرفارم اس کو نہیں کر پا رہا ہوتا، تو جب بھی ہم اس کی ڈائگنوسس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف چیک انوائرمنٹل فیکٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ مے بی اسکول جا رہا ہے تو وہ اسکول میں اس طرح سے لرن کر کے آیا ہے، تو مے بی اس کے جو ہے کہ یہ کازز ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے جو مین فیکٹر ہے کہ آیا کہ اس کی فیملی کا کوئی ایشو تو نہیں ہے، فیملی میں یعنی کہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کی بانڈنگ ہے، مدر کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن ہے، فادر کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن ہے، ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جی اس کا ان کے پیرنٹس کی آپس کی بانڈنگ کس طرح کی ہے۔ اب اس طرح سے ہی اب جو ہے کہ اکیڈیمک پرفارمنس کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی اکیڈیمک پرفارمنس اچھی نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ جی بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو کیوں اچھی نہیں ہے، بہت زیادہ اگر پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے میرے یہاں پہ رسپیکٹیڈ ممبرس یا رسپیکٹیڈ جو بھی جنہوں نے جوائن کیا ہے، اگر وہ ایز اے پروفیشنل ایز اے ٹیچر ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ گریڈ 5 میں ہے یا کسی بھی کلاس کا وہ بچہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی آپ کی اکیڈیمک پرفارمنس اچھی نہیں ہے، یو آر اے لوزر، آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ تو مین چیز جو ہوتی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہیں یا اس کے گھر کا کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ مین چیز آج کا جو ویبینار کنڈکٹ کرنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ یہی اویئرنیس پرووائڈ کرنی تھی کہ ہم جو ہے کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ یہی چیز ہو سکتی ہے، بچے کا آئی کیو لیول ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے کہ ایک اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ یہی ایشو ہے، اس کا آئی کیو لیول صحیح نہیں ہے، یا وہ جو ہے کہ اس لیے سے اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا، تو مین چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا ریلیشن شپ دیکھنا چاہیے، بچے کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کس طرح کا ہے، آیا کہ کہیں ان کے گھر میں تو کوئی ایشو نہیں ہے یا اس کے پیرنٹ کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نے اپنی ابھی تک کی پروفیشنل لائف میں میں نے اس طرح کے بہت سارے بچے دیکھے ہیں، بہت زیادہ بروکن فیملی کے بچے دیکھے ہیں کہ جن کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئی ہے، ان کی اکیڈیمک پرفارمنس بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی ہے، ان کی سوشل لائف بہت زیادہ، کیا کر رہے ہوتے ہیں ان بچوں میں جو مین سمٹمس پائے جاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، وہ بچے سوشلی بالکل نہیں ہوتے، انسیکیورٹی کی فیلنگز ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچے اپنی بات نہیں بتا سکتے۔ اب وہ بتا کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ جو ہے کہ ان کو وہ ایک ڈر جو ان کے گھر سے ہوتا ہے کہ ہاں جی وہ ایک لڑائی جھگڑا اور وہ ساری چیزیں دیکھتے کہ انٹروورٹ پرسنالٹی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں،
اب اگر جو ہے کہ ہم ریسرچز بھی دیکھیں تو 100 میں سے 80% بچے جن کی بروکن فیملیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچے یا بروکن فیملیز نہ بھی ہوں، اگر ان کے گھر میں یہ چیز ان کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں، تو وہ بچے ایک آفٹر میرج بھی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک کمی ان کے اندر، وہ بے شک ایز اے پیرنٹس بھی جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے اندر بھی وہ انسیکیورٹی ان کی آگے سے آگے جو ہے کہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پیرنٹس ہے، ایک بچہ ہے، اس کو شروع سے گھر سے وہ وارم، وہ لو، افیکشن، اٹینشن نہیں پرووائڈ ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ جب ایز اے جب ان آفٹر میرج جب وہ ایز اے پیرنٹ بھی بن جائیں گے تو وہ کیا ہوگا، ان کے اندر وہ انسیکیورٹی کی فیلنگ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گی، بہت زیادہ میں نے اس طرح کے، آپ لوگوں نے بھی اپنے ارد گرد اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا کہ پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ، اچھا ایک اور چیز کہ لائک جب گرلز میں پیوبرٹی کی اسٹیج اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم ان کو اپنی مدر ایز اے فرینڈ چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ فرینڈ اس وجہ سے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اس ٹائم پہ ایک نئی چیز ان کے ساتھ انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، بوائز کے ساتھ بھی یہی ایشو ہوتا ہے کہ جب وہ ایک نئی اسٹیج کے اندر جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ سب سے پہلے اپنی فیملی سے سپورٹ چاہیے ہوتے ہیں، جو آج کل میں نہیں پرووائڈ ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پیرنٹس ان کو یہ چیزیں اویئرنیس ان کو نہیں دی جاتی، لائک اگر آپ کا بچہ 12 ایئر کا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جو مین چیزیں ہیں اس کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہم پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے، کیوں نہیں کر رہے ہوتے، اس طرح سے ہے بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بچہ تو ابھی اس طرح کا ہے کہ ہمیں اس کو اس طرح کی، ہمیں اس چیز سے اس کو دور رکھنا ہے، تو جب ہم بچے کو کہتے ہیں کہ جی موبائل فون ہے یا کوئی بھی اس طرح کی سوشل گیدرنگ ہے، اس کو آؤٹ ڈور اس کو ایکٹیویٹیز پسند ہیں، تو ایٹ تب ایز اے پیرنٹ آپ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو باہر کے انوائرمنٹ سے انٹروڈیوس کروائیں، انٹروڈیوس اس لیے کروائیں تاکہ وہ بچہ باہر نہ جائے، یا بچہ باہر جائے تو کسی کوئی اور اس کو وہی چیز غلط طریقے سے انٹروڈیوس نہ کروا دے، تو ایز اے پیرنٹ ہم لوگ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پلان کریں، آؤٹ گوئنگ اس کو لے کے جائیں، نیکسٹ جو ہے کہ تھا میرا جو اس کا ہی سیکنڈ پارٹ تھا وہ تھا پیرنٹنگ اسٹائل، اچھا پیرنٹنگ اسٹائل جو ہے کہ 4 ٹائپس کے ہیں، ٹھیک ہے، ون بائی ون میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، جو سب سے پہلا ہے وہ پریمیسو پیرنٹنگ اسٹائل ہے، اتھارٹیو ہے، نگلیکٹ فل پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتھارٹیرین، اچھا سب سے پہلے تو ہمارا ایک کانسیپٹ بہت زیادہ غلط ہے کہ جس کو ہم اتھارٹیو کو ہم لوگ جو ہے کہ اتنا مطلب غلط کانسیپٹ ہے ہمارا اتھارٹیو اسٹائل کی طرف کہ ہم لوگ اس کو ہم لوگ اتھارٹیو کو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری اتھارٹی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور ایز اے پیرنٹ ہر چیز ہر ڈائریکشن ہم نے ہی سلیکٹ کرنی ہے، لیکن بیسیکلی جو اتھارٹیو اسٹائل ہے اس کا جو مین پرپز ہے یا مین مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ جو اتھارٹیو اسٹائل ہے اس میں تو اس طرح سے کہ ہائی رسپانسونیس اور ہائی ڈیمانڈنگنیس، یعنی کہ جتنے وہ رسپانسو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جتنے رسپانسیبل ہوتے ہیں اتنے ہی وہ زیادہ ڈیمانڈنگ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جتنے رسپانسبلٹی اٹھا رہے ہیں وہ بچے سے بھی اتنی ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بچہ ہمیں اتنی ہی زیادہ یعنی کہ ہم جتنی بچے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں اس کا آؤٹ کم بھی اتنا ہی ملے، لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ بچے کو اسپیس دی جاتی ہے کہ وہ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرے، یعنی کہ اس کے رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ریسرچز کے اکارڈنگ بھی یہ ریلیشن شپ سب سے زیادہ فروٹفل ہوتا ہے جہاں پہ اور اگر اس کے ہم لوگ دیکھیں کچھ پوائنٹس دیکھیں جو کامن ٹریٹس ہیں اس کی یہی ہیں کہ وہ ایک کلیئر رول سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ڈائریکشن بتا رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ جو پیپرٹی کی اسٹیج ہے اس میں یہ والا اسٹائل بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، اب وہ ہیلپ فل کس طرح سے ہوتا ہے، لائک کہ ایک بچے کو ہم لوگ ڈائریکشن بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز اس کو رول ہم بتا رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ آپ کا رول ہے، آپ نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے اور یہ آپ لوگ کے لیے بیسٹ ہے، اب
اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ بچے کا رسپانس کیسا آ رہا ہے ہمارے پاس، یعنی کہ بچہ وہ چیز ہم لوگ کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ اگر ہم پرمیسو دیکھیں تو پرمیسو اسٹائل جو ہوتا ہے اس میں تو وہ ہائیلی رسپانسو تو ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ اپنے پیرنٹس اس طرح کے دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے، یعنی کہ فری ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بچے کی ہر ضد پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچے کی ہر بات مان رہے ہیں، بچے کو اپنی بچے کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ڈال رہے، بچے کو نہیں دیکھ رہے کہ آیا کہ ہمیں اس سے کیا رسپانس ملے گا، یعنی کہ وہ ڈیمانڈنگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ اور اس طرح کے پیرنٹس یعنی کہ جن کا سنگل چائلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنے ارد گرد اس طرح کے دیکھے ہوں گے جن کا سنگل چائلڈ ہے، یا دو بچے ہیں، ایک بچہ ہے، تو وہ کیا کریں گے، بچے کی ہر خواہش پوری کریں ہیں، اور لیکن بچے کو کیا کریں، بچے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی، یعنی کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ بچہ رسپانس میں ہم لوگ کو کچھ دے، وہ صرف بچے کو فیڈ کروا رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی کیا ہوتا ہے کہ جی بچے آگے سروائیو نہیں کر رہے ہوتے، کیوں نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ شروع سے ہی ان کو ایک فیڈنگ کپ میں جیسے ہم ڈال کے دے رہے ہیں، اور بس وہ لے رہے ہیں، اور اس طرح کے بچے میں اگریسو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ سوشل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب سوشل کس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کوئی رسپانسبلٹی لے ہی نہیں رہا ہے، پیرنٹس اس کو کوئی رسپانسبلٹی دے ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں نگلیکٹ فل پیرنٹس، اب نگلیکٹ فلنس پیرنٹس کون سے کس طرح کا اسٹائل ہے، کہ جس طرح سے وہ لو رسپانسو ہوتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں، یعنی کہ فری ہینڈ ہے، اب اس میں وہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں کرے کہ جی ہاں جی آپ کے اندر مطلب کوئی بھی ان رسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہے، اور نہ ہی وہ بچے سے کوئی ڈیمانڈ کرے ہیں کہ آپ بھی بھائی، ظاہر سی بات ہے اگر وہ کوئی رسپانسبلٹی دے ہی نہیں رہے، کوئی رسپانس دے ہی نہیں رہے، تو بچے سے کوئی ڈیمانڈ وہ نہیں کر رہے۔ اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ اسکولس وغیرہ میں دیکھیں، یا آپ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی دیکھیں، آپ لوگ اپنے ارد گرد اپنے گھر میں بھی دیکھیں، اگر آپ بچے کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈالے، آپ صرف اس کے اوپر ڈپینڈ کریں، خیر ہے بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، تو کیا ہوگا، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، تو وہ بڑا ہونے کے انتظار میں ہم لوگ بچے کی جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ اس کی ہم نے پرسنالٹی بنانی ہوتی ہے، یا اس کو ایک رول ریگولیشن ایک ڈائریکشن بتانی ہوتی ہے، ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی چلیں جی وہ بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، تو لیکن اس طرح سے ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، اس کے ساتھ جو لاسٹ ہے اتھارٹیرین، اب اتھارٹیرین اور اتھارٹیٹیو دو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، لیکن جو ہے کہ وہ مسکنسیپشن ہونے کی وجہ سے ہم دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، اور اتھارٹیٹیو کو تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں ہی ہے، اور ہم نے ایک بچے کے اسٹرکٹ رول اس کے لیے رکھ دیتے ہیں، لیکن اتھارٹیرین جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انفورس کر رہے ہوتے ہیں، ہائی ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، لیکن لو جو ہے کہ رسپانسونیس ہوتے ہیں، رسپانسبلٹی اتنی زیادہ نہیں اٹھا رہے، لیکن کیا ہے ڈیمانڈ ان کی بچے سے بہت زیادہ ہے، ایک بچہ ہے، اس کی اکیڈیمک پرفارمنس میں کیا ہے کہ جی آپ بچے کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دے رہے، آپ اس کو نہیں کہہ رہے بچے اسٹڈی کر لیں آپ، یا اس طرح سے کوئی بھی ہم اس کو گائیڈ لائن دیں، لیکن کیا ہے ہم اس سے ڈیمانڈ اس کے لیول سے زیادہ کی کریں، ہم ایک اس کو اسٹرکٹ رول بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اسٹرکٹ رول بتا دیا، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے بھائی کرنی ہے، اپنی رسپانسبلٹی ان کی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے بچے سے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو اب اس طرح سے کیا ہوگا، اریٹیبلٹی بہت زیادہ اس طرح کے بچوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اگریسو بہت زیادہ سے ہوتے ہیں، ایڈکشن کی طرف سے بچے اس طرح کے بچے بہت زیادہ جاتے ہیں، جب بھی ہم لوگ ڈائگنوسس کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہم لوگ کوئی چیز اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پیرنٹس کا رول سب سے زیادہ ہوتا ہے، بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بچے کا پیرنٹس کا رول بہت زیادہ ہے، بچے کی سوشل لائف میں پیرنٹس کا رول بہت زیادہ ہے، صرف بلیمنگ اگر کی جائے کہ ہاں جی ہم لوگ بچے کو تو سب کچھ دے رہے ہیں، ہم بچے کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، ہم بچے کو بہت اچھا ڈریس لے کے دے رہے ہیں، ہم بچے کو لنچ بہت اچھا دے رہے ہیں، ہم بچے کی ہر خواہش پوری کریں، بھئی آپ بچے کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں،
ٹھیک ہے، سب سے مین بات ہے کہ آپ بچے کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں، بچے کی بات کتنی سن رہے ہیں، بچے کو امپورٹنس کتنی دے رہے ہیں، یا ہم آپ نے یا ایک رسپانسبلٹی اگر اس کے اوپر ڈالی ہے، بچے کو ایک ٹاسک دی ہے، تو آپ نے اس کے ٹاسک کا رزلٹ کے بارے میں اس سے کتنا ڈسکس کیا ہے۔ بچہ تبھی ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے جب آپ اس سے جو ہے کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے آؤٹ کمس کی پہ بات کرتے ہیں۔ جب بھی ایگزامس پریشر جب بھی بچوں کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہوتے ہیں بچے کو اتنا زیادہ، ایک تو اس کا انوائرمنٹل فیکٹر تو افیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کمپٹیشن میں ہے، اس کے ساتھ اس کے کلاس فیلوز بھی ہیں، کلاس میٹس بھی ہیں، ٹیچر کا پریشر ہے، ایگزامس کا پریشر ہے، پیئرس کا پریشر ہے۔ تو ہم لوگ کیا کریں، ہم اس کے اوپر کیا کریں کہ جی اور پریشرائز اس کو کریں، اپنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہے، بچے کو اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے فرسٹ پہ ہی آنا ہے، فرسٹ پوزیشن ہی آپ کی ہوگی، اگر تو وہ آ گیا تو کیا ہوگا، اس میں انسیکیورٹی، وہ مسٹرسٹ، وہ چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ اب وہ جو ہے کہ اوائیڈنس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اوائیڈنس کی طرف اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچے کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہاں پہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، بچے کا کیلیبر کتنا ہے، وہ کتنی چیزوں کو پک کر سکتا ہے، آیا کہ اس کو کوئی ایشو ہے یا نہیں ہے۔ ہم بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک بچہ ہے، اس کو وہ بول تو بہت اچھا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو لفظوں کی پہچان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے کہ وہ چیزوں کو پک ہی نہیں کر پا رہا، اور ہم اس سے کہیں کہ جی آپ نے 100 میں سے 90 مارکس کنڈکٹ کرنے، تو ہم میں بھی اس کے ساتھ کوئی نیورو ڈیولپمنٹل میں سے کوئی ایشو ہو، ڈسلیکسیا کی طرف تو وہ نہیں جا رہا، یعنی کہ اس کو لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہے، ہم اس چیز کی طرف بالکل نہیں جاتے۔ تو آج کا جو کنڈکٹ کرنے کا بیسک مقصد ہی، یا یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں، ہم کازز میں جا کے دیکھیں کہ آیا کہ مطلب کوئی اس طرح کا ایشو تو نہیں ہے بچے کے ساتھ۔ ہاں، کچھ بچے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس اپنی رسپانسبلٹی پوری اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم اب دوسری طرف اس کو لے کے جائیں، دوسری طرف اگر ہم اس کی بات کریں کہ ہم بچے کی رسپانسبلٹی پوری اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو ٹائم بھی دے رہے ہیں، اس کو لو بھی دے رہے ہیں، اس کو افیکشن بھی دے رہے ہیں، ہم اس کو ٹائم بھی پراپر دے رہے ہیں، اس کی اکیڈمک مطلب اس میں بھی ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ پرفارم نہیں کر رہا، تو اس میں پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹر کیا ہے، بچے کا آئی کیو لیول کیا ہے، بچے کا کیلیبر کتنا ہے، وہاں پہ پھر ہم ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے، ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں گے کہ فیملی کی طرف سے اس کو پوری سپورٹ ہے، یعنی کہ ٹائم بھی دے رہے ہیں، لو بھی دے رہے ہیں، افیکشن بھی ہے، وارم بھی ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، اس کے آؤٹ گوئنگ ڈورز ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، پھر بھی بچہ پرفارم نہیں کر رہا، تو وہاں پہ یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ جی جب بھی ہمارے پاس کوئی پیرنٹس آتے ہیں، ہم نے ان کی فیملی سے بات کر لی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ یہ ہم جتنی بھی ڈیمانڈس ہیں بچے کی پوری کریں، لیکن پھر بھی بچہ پرفارم نہیں کر رہا، تو اس صورت میں ہم پھر کیا کریں گے، دوسری طرف جائیں گے، بچے کا آئی کیو لیول کتنا ہے، بچے کا کیلیبر کتنا ہے، بچے کا سب سے بڑی بات ہے انٹرسٹ کیا ہے، مین چیز جو ہوتا ہے اس کا ایپٹیٹیوڈ، یعنی کہ اگر وہ بچہ انفورس ہم اس کو کر رہے ہیں کہ جی بچے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جی ڈاکٹر ہی بننا ہے، ڈاکٹر کی طرف اس کو لگا دی ہے، تو یہاں پہ بچے کو وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں جو ڈیمانڈ تھی، جو ہم جس ٹاپک کے اوپر آج بات کر رہے ہیں، پیرنٹنگ سٹائل کون سا انہوں نے یوز کیا، ہم اس چیز کی بھی مطلب ڈائگنوز کر لیں گے، انالیسس کر لیں گے، بچے کو ٹائم کتنا دیا گیا، ہم یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر بھی بچے کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اپلائی کریں گے، آیا کہ بچے کا رجحان اس طرف ہے بھی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچے کا آئی کیو لیول کتنا ہے، کیا وہ باقی ایج کے حساب سے جو اس کے پیئرز ہیں، جو اس کے فیلوز ہیں، جتنی اس کی فزیکل ایج، کرونالوجیکل ایج ہے، تو کیا اس کی مینٹل ایج بھی اتنی ہی ہے جتنی ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے، بچے کی کرونالوجیکل ایج ہم فزیکل ایج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی برتھ ایج جو ہوتی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹل ایج کیا ہے. تو یہ میں پھر آپ کو بتا دوں گی کہ ہم جو ہے کہ مینٹل ایج کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کا آئی کیو لیول کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں. بچے کا آئی کیو چیک کرنے کے لیے بھی بچے کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. ہم وہاں پہ اس چیز کو اپلائی کریں گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ جی بچے کی ایج کیا ہے، مینٹل ایج کیا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ رجحان اس طرف ہے بھی ہے یہ نہیں ہے. پھر ہم پیرنٹس کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں گے کہ ہاں جی آپ والی بات تو ٹھیک ہے کہ آپ ایک بچے کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ بچے کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں، آپ بچے کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ اس فیلڈ میں نہیں بلکہ اس فیلڈ میں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بچے کا انٹرسٹ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ وہ بالکل ہی ٹوٹلی اس رانگ وے میں چلا گیا. ٹھیک ہے، ہم انٹرسٹ بچے کا بھی دیکھیں گے، اس کے پیرنٹس کی بھی ڈیمانڈ دیکھیں گے. اور آج کل جو ہے کہ اگر آج کل کے کمپٹیشن کو دیکھیں گے کہ آیا کہ وہ جس طرف بچے کا انٹرسٹ ہے تو آیا اس کے اسکوپ بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ایک سوسائٹی میں رہنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے. کمپٹیٹو ایرا چل رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ بھی لے کے چلنا ہے. تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے، ایک تو ہم نے اس کی پیرنٹ ریلیشن شپ کو دیکھ لیا، دوسرا ہم نے بچے کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھ لیا، بچے کا آئی کیو بھی چیک کر لیا. اب یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ ساتھ ہی یہ دیکھیں گے کہ بچے کا انٹرسٹ کون سی فیلڈ میں ہے. اگر تو وہ اس طرح کی فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہے کہ جو آگے اس کے لیے فیوچر بینیفیشل نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم دونوں کو گائیڈ کریں گے. بچے کو بھی گائیڈ کریں گے، اس کے پیرنٹ کو بھی گائیڈ کریں گے. بچے کو گائیڈ اس لیے کریں گے کہ ہم اس کو اس چیز کو اویئرنیس دیں گے کہ آپ اپنا انٹرسٹ اپنے شوق کے لیے تو ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن بچے اس کے ایڈوانٹیج بھی ہم بتائیں گے، اس کے انٹرسٹ کا اور ڈس ایڈوانٹیج بھی بتائیں گے. پھر ہم اس کو گائیڈ کریں گے. اور یہاں پہ پیرنٹ کو گائیڈ کرنے کا جو ہوگا وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے یہاں پہ آ کے پیرنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کون سا اسٹائل یوز کرنا ہے، تاکہ ان کی جو بانڈنگ ہے، ان کا جو ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے، اس پہ کوئی افیکٹ ہو، ان کی جو بانڈنگ ہے وہ افیکٹڈ نہ ہو. تو لیکن آج کل کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بچے کا انٹرسٹ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. پیرنٹس بنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم کسی ایک پروفیشن میں ہیں تو نہ وہاں پہ یہ چیز امپلیمنٹیشن اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم بچے کا کوئی اس کا انٹرسٹ کے حساب سے اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جائے، اس کا آئی کیو میئر کروایا جائے. اس کی کوئی بھی پرابلمز ہے جس طرح سے ڈسفیزیا ہے، اس کے بعد ڈسلیکسیا ہے، یا اس کی جو ہے کہ انالیسس کروائی جائے کہ بچے کو اگر نہیں آ رہا تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. اور اس کے ساتھ جو ہے کہ یا پھر ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جی پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ جو ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس چیز کی. ٹھیک ہے، تو یہی ساری چیزیں جب جہاں پہ ایپٹیٹیوڈ کی ٹیسٹ بات آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچے کا انٹرسٹ کیا ہے. بچے یہاں پہ آ کے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ. تو جب یہاں پہ اس اسٹیج پہ آ کے افیکٹ ہوتا ہے تو پھر بچہ کس چیز کی طرف چلا جاتا ہے، ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈپریشن کی طرف وہ اس وجہ سے چلا جاتا ہے کیونکہ ڈپریشن کا اگر ایک سمٹمس دیکھا جائے تو وہ بالکل اپنا یعنی کہ وہ یہ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیلف ویلیو کوئی نہیں ہے، امپورٹینس ہماری کوئی نہیں ہے. اب وہ کیوں اس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ان کو یہ ایشو آتا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کی یا ہماری بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے کہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد موڈ ڈسٹرپٹیو ڈس ریگولیشن ڈس آڈر، ہم ہیں تو ڈس آڈر لیکن اس کے سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب موڈ ڈسٹرپٹیو یعنی کہ بہت زیادہ آؤٹ برسٹ
ٹیمپر آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے، بچوں میں ایگریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اریٹیبلٹی ان میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں، تو اگر 21 کی ینگ ایڈالسنس کی ایج دیکھیں تو وہاں پہ ایڈکشن بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اسموکنگ بہت زیادہ بچے کرنے لگ جاتے ہیں آج کل۔ تو اتنا زیادہ مطلب اگر ہم ڈرگس دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ، حالانکہ وہ ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی نہیں، یہ تو فلیورز ہیں یا اس طرح، لیکن ایڈکشن وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، فون بہت زیادہ آج کل جو پیرنٹس کی کمپلینس ہیں جی، بچے فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، بچے اس طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں، بچوں میں چڑچڑاپن بہت زیادہ آ رہا ہے، ایگریشن بہت زیادہ ہے، بچے بات نہیں مانتے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو مین کاز ہے، ہمیں اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا چیز ہے کہ جو بچے کو تنگ کر رہی ہے۔ کیونکہ بچہ اگر ایک اچھا ہوگا یا اس کی مینٹل ہیلتھ سوشل، تو یہی بچے آگے جا کے ہمارا فیوچر ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم بچے کی اس ایج پہ کوئی ہیلپ نہیں کریں گے، بچے کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو پھر ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کر لیں گے وہ ایک بہت اچھا اور کامیاب فیوچر گزاریں گے، یا ایک اچھا ایز اے ہسبینڈ وہ بہت اچھا آگے فیوچر میں وہ بہت ایک اچھا رسپانسبل بندہ بنے گا، یا وہ جو ہے کہ بہت ایک رسپانسبل پرسن بنے گا۔ تو پھر یہ ایکسپیکٹیشنز ہماری غلط ہوتی ہیں جہاں پہ آ کے۔ تو ہمیں ایز اے پرسن، ایز اے پیرنٹ، ہمیں یہ رسپانسبلٹی اٹھانی پڑے گی کہ ہمیں اپنے بچے کا انٹرسٹ دیکھنا پڑے گا، کہاں پہ بچے کو کون سے اسٹائل کی ضرورت ہے، ہمیں وہ اپنانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ فیوچر میں ایک ہیلتھی لائف گزار سکے۔ ہیلتھی لائف یعنی کہ وہ اگر ہمارا ہیلتھی لائف کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہیلتھی لائف صرف فزیکل لائف نہیں ہوتی، بلکہ مینٹل لائف یا مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہے، دین آپ کی فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہے۔ کیونکہ ہمارا جو برین ہے وہ ہماری باڈی کو رسپانس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہمارا مائنڈ ہی ریلیکس نہیں ہے تو ایک پھر ہمارا فزیکل فٹنس کی طرف ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ مائنڈ کا بہت زیادہ ریلیشن ہے آپ کے ڈائجیشن کے ساتھ، بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سلیپ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بیہیویئر تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کنٹرول ہی میں ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں ہمارے بچوں کے اوپر، ہماری اپنی لائف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی میڈم کسی کا میڈم عظمت نے یہ جو ہے ہینڈ ریز کیا ہوا، ان سے پوچھ، ان کا کیا کوشچن ہے؟ جی میڈم، آپ کا جو کوشچن ہے آپ پوچھیں۔ اپنا مائک آن کر لیں۔ السلام علیکم اس میم۔ کو جی جی میم جو آپ نے کہا کہ جو پیرنٹس ہیں اب وہ ان کے ساتھ جو بچپن میں ہوا وہ ساری زندگی ویسے رہتے ہیں، جی جی جو پیرنٹس اب تک اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں ان کی مینٹلٹی کو کیسے چینج کیا جائے؟ اچھا، دیکھیں، یہ چیز ہے نا کہ سب سے جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ جن پیرنٹس کے ساتھ بچپن میں اس طرح سے ہوا ہے، اور وہ پھر اپنی جو ہے کہ مینٹل مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے چینج کریں۔ تو اس میں یہی چیز ہے کہ دیکھیں، جتنی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اویئرنیس کی کمی، جتنی زیادہ ہم اویئرنیس ہوگی تو وہ چیزوں کو ایک
بہت اگر 13-14 ایئر کا اگر ایک مائنڈ سیٹ ہے تو اس کو وہ ہم آہستہ آہستہ چینج کریں گے. یعنی کہ ہم وہ چیزیں اویئرنیس اس طرح سے پروگرامز دیکھیں گے، یا وہ ظاہر سی بات ہے، یا اب ہمیں ان کے بچوں کی امپورٹنس ان کو دلانی پڑے گی. یعنی کہ اب جو آپ کے ساتھ ہو گیا، اب وہ ٹائم ہم واپس تو نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے بہتر تو بنایا جا سکتے ہیں ہم لوگ. تو اسی لیے اب جو ہے کہ اگر وہ ہسبینڈ وائف ہیں، تو اگر ہسبینڈ کی لائف بچپن اچھا نہیں گزرا، اس کی وائف کا اچھا گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے ایز اے فرینڈس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ اپنے جو ہے کہ جتنے بھی کیتھارسس ہوگا، جتنی بھی وہ بات ہوگی، اپنے جو ہے کہ لائف پارٹنر سے وہ بات کریں، وہ ان کو گائیڈ کریں کہ جو اب ہو گیا ہے ہم اسے تو واپس اس ٹائم پہ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن یہاں پہ اب بات ہے ہمارے بچوں کی، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے کہ اب جو ہے کہ ایز اے سپورٹر وائف کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ بنے. اگر جو ہے کہ وائف کا بچپن اچھا نہیں گزرا، تو وہ پھر وہاں پہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اپنی وائف کو گائیڈ کریں کہ یہاں پہ اس طرح سے اب جو ہو گیا ہے ہم اس کو واپس تو نہیں لے کے جا سکتے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں وہ سب کرنا ہے جو ہمیں نہیں ملا، ٹھیک ہے. پڑھے جی لکھے میڈم، بھی یہ ہیں، پڑھے ساری لکھے بھی ہیں، اویئرنیس بھی ہے. بچے بچیاں جوان ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اب تک مینٹلٹی نہیں بدل رہی. اچھا، بالکل یہی بات ہے. اب دیکھیں وہ چیز جو ہے نا، اب وہاں پہ انوائرمنٹل فیکٹر ان کے ساتھ بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے میں نے بتایا کہ انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ افیکٹ کریں، یعنی کہ اب وہ کہیں کہ جی بچپن میں خدا نہ خواستہ کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے کہ اب اگر وہ اس کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پہ پھر وہ کہیں گے کہ جی بچپن میں ہی ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ گئی تھیں، ہم بہت زیادہ رسپانسبل بن گئے تھے، رسپانسبلٹیز ہم نے بہت زیادہ اٹھائی ہیں. یا دونوں پیرنٹس کے موجودگی بھی اب وہ کہیں گے کہ جی بچپن ہمارا اس طرح سے گزرا ہے، یا اس. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انہوں نے وہ چیز ڈسکس کرنی ہے. تو اب جو سننے والا بندہ ہے، اب اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو سنے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی ہم سے اپنے بچپن کی یا اپنے پاسٹ کی کوئی بات کرتا ہے تو ہم وہاں پہ اس کو ریپریس کرنا، دبانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی چھوڑو، تم تو وہی پرانی باتیں لے کے بیٹھ کے ہو، اب ہمیں کچھ. پیرنٹس جی. بچوں کو نہیں سنتے، پیرنٹس بچوں کو بھی نہیں سنتے، اپنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ پیرنٹ اچھا. ہوتے ہیں نا ایسے. ہوں. بالکل. تو وہ چیزیں نا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کبھی ان کی بات کسی نے سنی، جب بھی ہم کسی کی پوری بات نہیں سنتے وہ بندہ اپنی بات کبھی بھی ختم نہیں کرتا. اب کیا ہے کہ جب ایک بار ہم ان کی کوئی پوری بات سن لیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو اوکے کر دیں کہ ہاں بھائی واقعی مطلب تمہارے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے، لیکن دیکھو اب وقت اس طرح کا آ گیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں بدلنا تو پڑے گا ہی. ہاں بہت زیادہ اگر وہ اڈلٹس کی ایج میں چلے گئے ہیں، 30+ کی ایج میں چلے گئے ہیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا ان کا وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا مشکل ہے. لیکن جب بھی ہم آہستہ آہستہ ان کی بات سن لیں گے، ان کو بیچ میں نہیں روکیں گے. جب تک بھی اب اگر ہم ایک نارمل بندے کی بھی بات ٹوک دیتے نا، وہ باہر بات کر رہا ہے تو ہم اس کو ٹوک رہے ہیں، تو وہ اس میں بے چینی رہے گی. کیوں رہے گی؟ کیونکہ ہم اس کی بات سن ہی نہیں رہے. جب تک ہم اس کی بات پوری نہیں ہونے دیں گے، وہ بندہ اندر اندر سے وہ پریشان رہے گا ہی رہے گا اینڈ تک. اچھا اگر میڈم، یہ کوشچن باکس کے اندر لوگوں کے جو کوشچنز آئے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد میڈم عظمت بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں، ان کا دوبارہ ہینڈ ریز ہوا، ان سے بھی ذرا کوشچن پوچھ لیں، کیونکہ 10 منٹس رہتے ہیں تو پوچھ لیں سب سے کوشچن اور رپلائی کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ جی وچ پیرنٹنگ اسٹائل از بیسٹ فار چائلڈ. تو یہاں پہ میں نے جس طرح سے بتایا کہ جی اتھارٹیٹیو اسٹائل بہت بیسٹ ہے. اتھارٹیٹیو کا میں نے جو ابھی ڈفرینس بتایا، اتھارٹیرین اور اتھارٹیٹیو کی جو مسکنسیپشن تھی وہ میں نے کلیئر کی ہے کہ جی اتھارٹیٹیو یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ جی اتھارٹی صرف ایک بندے کے ہاتھ میں ہے، باقیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے.
لیکن اتھارٹیٹیو میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم بچے اور پیرنٹ دونوں کی بات سنیں، کیونکہ بچے کو بھی وہی رسپانس، ہم اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ویسا ہی اسپیس دیں جیسا پیرنٹس کے ایکول دونوں میں مطلب رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور کوشچن ہے، بچے اپنے گھر انوائرمنٹ سے زیادہ گروتھ بھی ہوتی ہے، ساتھ افیکٹ بھی ہوتا ہے جس سے ڈپریشن ہوتا ہے کیا؟ یہ اس کوشچن کی سر ارسلان علی کا کوشچن کی مجھے سمجھ نہیں آئی، ان سے بولیں وہ مائک میں بول لیں۔ جی جی مائک پہ بول دیں، جس کا کوشچن ہے نا وہ مائک کے پر آ کر کے بول دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جس طرح سے یہ ایک کوشچن ہے سعدیہ ندیم کا کہ میم جو ایشو بتائیں بچوں کے ایڈکشن، سیکورٹی، شائنس، کیا ان کا؟ اچھا بالکل ان کا سولوشن ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح سے ایڈکشن کی طرف وہ جا رہے ہیں بچے، یا انسیکیورٹی، شائنس بہت زیادہ ہے، تو میں نے جو سٹائلز بتائے ہیں آپ ان میں دیکھیں کہ آپ ان کے بچے کے ساتھ کون سا سٹائل یوز کریں ہیں، پرمیسو ہے، اتھارٹیٹیو ہے، اتھارٹیرین ہے، یا نگلیکٹ فلنس ہے۔ تو آپ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کون سا سٹائل یوز کریں، پھر اس کے اکارڈنگ ہم اس کو پھر اس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اور شائنس کو کس طرح، شائنس کو اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں جب ہم بچے کو رسپانسبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، جب ہم اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ جب ہم اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں تو اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جب ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو اس کا کانفیڈینس آٹومیٹیکلی بلڈ ہوگا اور اس کی شائنس دور ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کسی کا سر؟ میم اگر پیرنٹس میں سے کوئی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سال کی وجہ سے اب ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، بچوں کو دیکھیں، اب جتنا بھی اگر دونوں میں سے ایک نہ ایک تو ظاہر سی بات ہے ٹھیک ضرور ہوگا، یعنی کہ اگر فادر کو ایشو ہے تو مدر ان کی ٹھیک ہوں گی، یا مدر کو ایشو ہے تو فادر کو ایشوز، مطلب فادر جو ہے کہ فادر کو کوئی ایشو نہیں ہے، تو بچے ظاہر سی بات ہے اگر وہ بچے 20 کی ایج میں ہے، 25 کی ایج میں ہے، تو وہ اتنا جو ہے کہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اچھے اور برے میں فرق سمجھ آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن میں جو ہے کہ بچوں کو والدین ایک بہت پھولوں کی طرح رکھتے ہیں، تو ایز اے رسپانسبل جو ہے کہ چائلڈ جو ہے کہ بچے کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ایز اے بچوں کی طرح ٹریٹ کرے، ٹھیک ہے، کیوں ٹریٹ کرے؟ تاکہ جو ہے کہ اس کے ٹائم پہ جو ایشو ہیں، پیرنٹس کے جو ایشوز ہیں، ان کو بھی بچوں سے وہی وارم، وہی لو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے جو کہ بچوں کو اپنے پیرنٹس سے چاہیے ہوتی ہے، تو بچے کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایج میں جا کے اپنے پیرنٹس کی بات کو ضرور سنیں، کہ اس لیے سنیں تاکہ جو ہے کہ ایک خلش جو باقی رہ جاتی ہے اس کو دور کیا جا سکے، جو ان کے بچپن میں ان کو نہیں سنا گیا تھا، تو یہاں پہ بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ضرور سنیں، جی مسکان، ٹھیک کیا ہے؟ کوشچن ہے آپ کا؟ تھینک یو سو مچ میم، جزاک اللہ۔ میم السلام علیکم میم، اس میں یہ بھی تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جیسے اب پیرنٹ ہے تو بے شک وہ جتنا مرضی اپنے بچوں کے ساتھ غلط سلوک کرے، لیکن جب دوسرا اسے سمجھاتا ہے تو وہ بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ ایسا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ فکسیٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں اپنے لائف میں، ڈیولپمنٹل اسٹیجز میں، تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کس کو مطلب کہ ان کے اوپر جیسے کاؤنسلنگ طریقے سے لوگ کاؤنسلنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں ان کی، تو پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر ڈسٹورشن آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ مطلب یہ سارے مجھے ایسے بولتے رہتے ہیں، وہ ایک طرف یہ بھی سوچتے ہیں لیکن وہ اپنے نا بچوں کے ساتھ اور زیادہ نیگلیکٹفل بیہیویئر اور اور زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں کاؤنسلنگ جب نہیں ورک کرتی اور پھر دوسری طرف وہ مطلب ڈسٹورشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی پرسنالٹی پہ افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا کوئی حل ہوتا ہے کہ مطلب پھر بھی ان کے اوپر کاؤنسلنگ ورک کرے گی، تھراپی ورک کرے گی، کیا چیز ایسی ہوتی ہے جو ان کے اوپر ورک کرے گی؟ اچھا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم اس سٹیج پہ جا کے کاؤنسلنگ یا تھراپی اپلائی نہیں کر رہے ہوتے جب تک جو ہے کہ
ایک بندہ اس کی کیتھارسس ہو نہیں جاتی. ٹھیک ہے، ہم جو ہے کہ کاؤنسلنگ اپلائی کرنے کا، سائیکو تھراپی اپلائی کرنے کا، یا کسی کو بات کہنے کا بچے کوئی نہ کوئی ایک پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک بچہ ہے، ایک بندہ ہے، وہ باہر سے جیسے ہی تھکا ہارا واپس آئے اور ہم اس کے شکایتوں کا ڈیرا اس کے آگے لگا دیں، تو جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کسی کے اوپر اس ٹائم پہ کوئی کاؤنسلنگ کام نہیں کرتی، کوئی سائیکو تھراپی کام نہیں کرتی، جب تک اس کا ایک رائٹ ٹائم نہیں ہو جاتا یا ایک رائٹ وے نہیں ہوتا. کیونکہ آپ ایک اچھی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ٹائم صحیح نہیں ہے یا آپ کا لہجہ صحیح نہیں ہے، تو کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کرتی. اس کے لیے آپ کو پہلے اگلے کو سننا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، دین آپ اپنی بات امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی آگے میم. نیکسٹ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو جلدی جلدی کوشچن کر لیں، 3 منٹ رہتے ہیں کال ڈراپ ہونے میں. اینی ون ادر؟ میرا کوشچن ہے کہ جی جی. سلیپ ڈسٹربنس جو ہے وہ ڈپریشن، اینگزائٹی یا اسٹریس کا ہی سمٹم ہوتا ہے یا یہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب اس میں یہ ہے نا کہ آپ کی روٹین کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے، اب سلیپ میں جو ہے کہ ہماری جو مائنڈ کی کلاک سیٹ ہوئی ہے نا ہماری باڈی کی، صحیح ہے، تو وہاں پہ اگر 8 آور کی سلیپ اگر ہم پوری کر رہے ہیں، چاہے وہ مارننگ میں کر رہے ہیں، چاہے وہ دن میں کر رہے ہیں، چاہے وہ رات میں کریں، ہماری باڈی کو صرف 8 گھنٹے کی نیند چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم وہ پیسفل نیند کسی بھی ٹائم پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی روٹین کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کتنے ٹائم پہ سوتے ہو، تو پھر تو جو ہے کہ یہ آپ کا روٹین ورک کے حساب سے ہے نا. دوسری، اگر آپ کی روٹین ایک نارمل ہے لیکن آپ دن میں نہیں سوتے، آپ مارننگ میں نہیں سوتے، رات کو آپ لیٹتے ہو، تو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر باقی سمٹمز بھی آ رہے ہیں ڈپریشن، انزائٹی کے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس میں ہم لوگ اس کے کرائٹیریا کو میٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے. اگر نارملی اگر وہ چیز نہیں ہے تو ہم اس کو ڈپریشن یا انزائٹی کا سمٹمس نہیں کہیں گے. کیونکہ ایک واسٹ ٹاپک ہے ڈپریشن، ایک واسٹ ٹاپک ہے انزائٹی، تو ہم نارمل ایک چیز کو ڈپریشن یا انزائٹی کا نام نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں فائنڈ کرنی ہوگی آپ کی روٹین کیا ہے. جی ساحل، آپ کا کیا کوشچن ہے وہ بھی جلدی سے ڈراپ کر دیں، 1 منٹ رہ چکا ہے. یہ نیچے کوشچن آیا ہے کمنٹس باکس میں، یہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ کرتے السلام ہیں. علیکم. کوشچن میرا یہ تھا کہ آج کل جو بہت زیادہ کیسز میں دیکھ رہا ہوں، ایز اے ٹیچر مجھے بہت زیادہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں یا مجھے میری لائف میں ڈیل کرنے کو مل رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سیکسول ہراس ہو رہے ہیں، تو ان کی پرسنالٹی کے اندر ڈیفینیٹلی بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. ایز اے پیرنٹس ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کسی نے کچھ ایسا کیا ہے، یا ہمیں بچے کے بیہیویئر سے کیسے آئیڈیا ہوگا، ہم اس چیز کو کیسے ڈیل کر سکیں گے اور کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اور ہم سب سے پہلے تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کیسے کریں گے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا. تو اس کو اگر کائنڈلی مجھے انفارم کر دے تو مجھے. اچھا سر، جو آپ کا کوشچن ہے نا وہ اس معذرت طرح سے. معذرت ٹائم بہت شارٹ رہ گیا، کال ڈراپ ہونے والی ہے. ساحل اگر آپ غصہ نہ کریں تو مجھے پرسنلی میسج کر دیجیے گا، اس کا میں آپ کو میں بتا دوں گا ٹوٹلی. ٹھیک ہے، 15 0315 8740 والے نمبر کے اوپر جو ہے ٹیکسٹ کر دیجیے گا، پھر میں آپ کو پراپر ہم دوبارہ سے اس چیز کے اوپر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا، کیونکہ اب ٹائم کافی زیادہ